حسین 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 حسین، اے جوش اپنے خواب کی تعبیر دیکھ لو، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارے ہے حسین۔ جی ہاں ویورز، آج تمام اہل انسانیت، ہر وہ انسان، ہر وہ ملک، ہر وہ شخص جو انسانیت سے محبت کرتا ہے، جو بھائی چارے سے محبت کرتا ہے، جو اتحاد سے محبت کرتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، مولا کو جانتا ہے، مولا کو مانتا ہے۔ اور اسی طرح محرم کے ایک معنی اتحاد بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس ماہ محرم میں جو ہمیں اتحاد کا پیغام دیتا ہے، جو ہمیں بردرہڈ کا پیغام دیتا ہے، جہاں ہم یہ جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھی، وہ پوری کائنات میں انسانیت کے لیے تھی۔ لیکن پھر بھی آج اتحاد ہمارے بیچ نظر نہیں آتا۔ ہم جانے انجانے ان لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے۔ لیکن کیا پیغام امام حسین علیہ السلام یہی ہے، یا ہم نے مولا کے پیغام کو فراموش کر دیا ہے؟ انہی باتوں پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں، لیکن آئیے اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید عظمی زہرا کا۔ سسٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، سب سے پہلے جہاں ہم بات کر رہے ہیں پیغام انسانیت کی، یعنی پیغام امام حسین علیہ السلام کی، اور اگر ہم بات کریں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی، تو ہم انہیں سیویئر آف ہیومینٹی کہتے ہیں۔ یہاں ہم ہیومینٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک قوم تک محدود نہیں ہے۔ تو جہاں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مولا کی قربانی ہر کسی کے لیے ایک بہت ہی بڑا پیغام ہے، پیغام انسانیت ہے، ہم ون پر بھی اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیغام انسانیت کو نشر کریں۔ تو جہاں ہم بات کرتے ہیں بردرہڈ کی، انسانیت کی، بھائی چارے کی، تو اسلام نے اس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے اور اس کے فائدے کس طرح بتائے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین امن و سلامتی ہے جی، اور یہ دین اسلام کے جس میں دوسرے مذہب کے بھی لوگوں کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جی، کیونکہ دین اسلام جبر نہیں پسند کرتا، بالکل، یعنی اس چیز کو نہیں پسند کرتا کہ جبر اور زور کے ساتھ میں کوئی اپنے مذہب کی طرف کسی کو لایا جائے، نہیں، اسلام کے معنی ہی یہی ہیں۔ یقیناً دین اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ امن و امان کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور اس کے لیے معاشرے میں ایک امن و امان قائم ہو، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہے۔ دوسری ایک مثال ہم اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کس طرح سے دوسروں کے بھی حقوق، بھلے وہ ہمارے مذہب کا نہیں بھی ہے، تب بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ پڑوسی کی اگر ہم بات کر لیں کہ پڑوسی کے حقوق، دین اسلام میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ پڑوسی اگر آپ کا مسلمان ہے تبھی آپ اس کا خیال کریں، نہیں، بلکہ حکم یہ آیا ہے کہ اپنے پڑوسی کا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں۔ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں بیان کیے گئے، یقیناً جیسے کہ رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے حقوق جو بیان کیے ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک حق ہے، اپنے رشتہ داروں کا ایک حق ہے، ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کا بھی کچھ حق ہے۔ تو وہیں پر ایک خوبصورتی کے ساتھ پڑوسیوں کے بھی حق کی بات کی گئی ہے، یعنی پڑوسی بھلے ہمارا غیر مذہب ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، اس کی دل آزاری کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو جب پڑوس میں رہنے والا ایک غیر مذہب، تو ہمیں اس کی دل آزاری کی اجازت نہیں، کیوں؟ تاکہ ایک یونٹی قائم ہو سکے، ایک بھائی چارہ قائم ہو سکے۔ تو یہی طرز عمل ہمیں پورے سماج، پوری سوسائٹی کے ساتھ اپنانے کا حکم دین اسلام دیتا ہے۔ اور جہاں پر ہم اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں وہیں پر فتنے اور فساد جیسے حالات برپا ہونے لگتے ہیں، سامنے آنے لگتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے سے بچو، یعنی جو تفرقہ ہے اس سے یقیناً اس سے بچو۔ تو اللہ اس چیز کا حکم بھی دے رہا ہے۔ اللہ بھائی چارے کو پسند کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان بھی ہم بات کریں کہ بھلے کوئی اور فرقے سے ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی ہمارے اہل سنت برادران ہے، کوئی دیوبند ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، لیکن اللہ نے بھائی چارے کی تاکید کی ہے۔ تو ایک سمجھے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اگر بات مسلمان کی کریں تو وہاں پر بھی بھائی چارے کا سوچنا ہے ہمیں۔ اس کی مثال دیکھیں، جماعت کی نماز کا قائم ہونا،
جماعت کا مطلب ہی یہی ہے ساتھ ایک کرنا، سب کو یکجہتی ایک ہو جائے، ایک بھائی چارہ ہو، سب ایک ساتھ ہو جائیں. دوسروں کے ساتھ جو طرز عمل غیر مسلم کے ساتھ اپنانا ہے وہ بھی ہمیں ان کے ساتھ رحم دلی کا اظہار کرنا ہے اور بہترین امن و امان کا ماحول قائم ہو، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. رسول اللہ کی ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھیڑ بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے جو ہمیشہ ان بھیڑ بکریوں کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے پیچھے رہ جاتی ہیں، تو اسی طرح سے شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے. پس پراگندگی سے بچو، جماعت اور عوامی اجتماعات میں شرکت کرتے رہو اور مسجد میں حاضر رہو. یعنی اس میں تمام کے لیے حکم وارد ہوا ہے کہ کس طرح سے امن و امان کا دین جو اپنے آپ کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شکار ہو ہی جاتا ہے. تو لہٰذا اتحاد بہت اہم چیز ہے، یونٹی، بھائی چارہ، اس کی تاکید ہمیں اسلام بارہا کرتا ہے، کئی مرتبہ کرتا ہے. جی سسٹر، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اسلام کس طرح سے تاکید کرتا ہے یونٹی کی، پھر چاہے آپ کے آس پاس آپ کے نیبرز میں جو لوگ ہو وہ مسلمان نہ بھی ہو تو بھی انہیں ان کے حقوق دیے گئے ہیں. یعنی یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ اسلام جو پیغام دیتا ہے وہ پیغام ایکتا کا ہے، بھائی چارے کا ہے، بردرہڈ کا ہے، انسانیت کا ہے. تو وہیں اگر ہم ایک رخ کرے کربلا کا تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اب جب بات آتی ہے ایکتا کی، بات آتی ہے یونٹی کی، تو جب امام حسین علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کرنے نکلے ہیں، لوگوں کو صحیح راہ دکھانے نکلے ہیں، تو کیا مولا نے کسی طرح کا بھید بھاؤ کیا، لوگوں میں فرق کیا کہ نہیں یہ مجھے مانتے ہیں تو صرف انہیں ہی ہم گائیڈ کریں گے، یا یہ مجھے نہیں مانتے تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے؟ کیا ہمیں ایسا کچھ کربلا میں نظر آتا ہے، یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا نے کتنی خوبصورتی سے لوگوں کو صحیح راہ دکھائی ہے؟ بے شک یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو انسانیت کی بقا کے لیے نکلے ہیں. آپ نے کہیں یہ فرق نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، کوئی مجھے مانتا ہے تب ہی میں اس کی مدد کروں، نہیں، بلکہ آپ نے انسانیت کا جب یقیناً یہ عہد لیا ہے کہ انسانیت کی بقا کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے آپ چلے ہیں، تو آپ نے اس انداز سے کسی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا. کچھ مثالیں میں پیش کر دوں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مثال یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب راہ میں تھے تو ایک مقام سے پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس بیابان میں جس راہ سے گزر رہے تھے، سوچنے لگے کہ اس بیابان میں یہ ضعیفہ یہاں پر اکیلی، اس کی خیریت لے لی جائے. امام نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو بھیجتے کہ جاؤ پہلے پتہ کرو یہ کون ہے، کون سے فرقے سے تعلق کون سے فرقے، کس مذہب سے تعلق ہے، تب ہم اس کی مدد کرنے آئیں گے. نہیں، امام پہلے ہی آگے بڑھے. اور پھر یہ تو امام وقت ہیں، علم غیب رکھتے ہیں. آپ جانتے تھے کہ وہ جو ضعیفہ بیٹھی ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. ہمارے لیے پیغام ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً پیغام ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ یہ نہیں پتہ کرتا کہ مسلمان ہے، بھوکا ہے تبھی میں اسے کھانا کھلاؤں. نہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی بھوکا آ جاتا ہے تو یقیناً ایک مسلمان اس چیز کی اہمیت سمجھتا ہے کہ اسے ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے، ایک پیاسے کو پانی پلانا ہے. کوئی فرق نہیں. مجلس امام حسین، تو وہ انسان ہے یقیناً. محرم میں ہم اس کی واضح مثال دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کے نام پر جو تبرکات تقسیم ہوتے ہیں، جو سبیلیں لگتی ہیں، ان میں اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے، کہیں پر یہ مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نہیں آپ یہاں پر سبیل کا پانی نہیں پی سکتے، یا یہ تبرکات آپ کے لیے نہیں، آپ تو غیر مذہب کے نہیں. کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کا آ جائے اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اس کی میزبانی کی جاتی ہے، اسے مہمان سمجھا جاتا ہے، اس کی خاطر کی جاتی ہے، اسے تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں، اسے سیراب بھی کیا جاتا ہے، بلکہ اور زیادہ اس کی خدمتیں کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں حقیقی حسینی جو ہوتے ہیں، حقیقی مسلمان جو ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جس حسین سے وابستہ ہے انہوں نے بھی ہمیں بھائی چارے کا ہی حکم دیا ہے. اس خاتون کا واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ایک مرتبہ اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ اس بیابان میں اکیلی ہو، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ تو اس پریشانی کو دور کریں. ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہی کٹ رہی ہے، لیکن ایک میرا بیٹا ہے اور بہو ہے، اس وقت وہ یہاں پر نہیں ہیں، وہ لکڑیاں لینے گئے ہیں، لیکن ہم تینوں یہاں رہ رہے ہیں، بس ٹھیک ٹھاک گزر رہی، لیکن ایک پریشانی ہے. امام نے پوچھا کیا پریشانی بیان کری؟ کہتی ہے کہ یہاں پانی کی بہت تکلیف ہے، پانی بڑی دور سے لانا پڑتا ہے، اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، پانی نہیں مل پاتا ہے. امام نے اس کی بات کو سنا، ایک
مقام پر رک جاتے ہیں، امام کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر امام نے حکم دیا، ایک چشمہ آب جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ، شیرین میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ خاتون، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ حیران ہے، ایک حیران کو نگاہوں سے یہ دیکھتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کے اشارے پر پانی کا چشمہ بلند ہو جائے۔ اس مرتبہ اس واقعے پر جی بالکل وہ مصائب یاد آتا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کے لیے ایک قطرہ آپ کے سوالی تھے، دشمن یہ سوچتا تھا کہ اگر ہم نے پانی کو روک دیا، اگر ہم نے قحط آب کر دیا ہے تو اب حسین کو تو پانی نہیں مل سکتا۔ یہ مولا حسین تھے کہ یقیناً قدموں کی ٹھوکر لگانا تو بڑی دور کی بات، مولا صرف حکم دیتے تھے تو یہ زمین پانی کے خزانے اگل دیتی۔ لیکن وہی حسین کہ جو آج ایک ضعیفہ کی پیاس کو صرف یہ سن کر کہ ہمیں پانی کی ذرا تکلیف ہو جاتی ہے، بڑی دور سے لانا پڑتا ہے، مولا نے اس کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ مولا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایک عیسائی خاتون ہے، یہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون ہے، تو میں اس کی مدد کیوں کروں، اس کے سیراب ہونے کے لیے میں انتظام کیوں کروں، بلکہ مولا نے انتظام کیا۔ پھر مولا اس کے بعد میں اس خاتون نے کچھ پوچھا مولا سے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں۔ مولا نے اپنا تعارف کرایا اور پھر مولا جب وہاں سے جانے لگے، ایک مرتبہ مولا نے اس سے کہا کہ یہ کہنے لگی کہ کچھ دیر میں میرا بیٹا پلٹ کر آئے گا، میں اس سے بھی آپ کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ جیسی شخصیت کو کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا، اس طرح کا کوئی فرد میری پوری زندگی میں نے نہیں پایا۔ اب جب مولا چلنے لگے ہیں تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ اگر اپنے بیٹے سے کچھ بیان کرنا چاہتی تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ مجھے مددگاروں کی ضرورت ہے، وہ آ کر مجھ سے ملے۔ یعنی مولا نے اتنا صرف پیغام دیا، اس کے بعد مولا چلے گئے۔ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی یہاں پر ایک لائن بالکل ایک اپنی طرف سے مولا نے حجت تمام کیوں، کیونکہ آپ امام وقت ہے نا، تو دعوت دینا آپ کے لیے ضروری تھا، تو لہٰذا آپ نے حجت تمام کی اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ گئے۔ یہ کون تھی ضعیفہ، وہ بیٹا کون تھا، اور یہ کس کی بات میں کر رہی ہوں، یہ وہی شہید ہے جسے ہم وہب کلبی کے نام سے جانتے ہیں۔ وہب کلبی جو کہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اب جب پلٹ کر وہب آئے ہیں اور ماں کو دیکھتے ہیں کہ ماں ایک چشمے کے پاس پانی کا چشمہ جو کہ پہلے تو وہاں موجود نہ تھا، اب دونوں میاں بیوی، جو وہب اور ان کی بیوی ہانیہ ان کی بیوی کا نام تھا، اور اس خاتون کا قمر نام تاریخ میں ملتا ہے۔ ماں سے پوچھا یہ معاملہ کیسے، کیا معاملہ رہا؟ بہرحال ماں نے پورے واقعات سے اسے آگاہ کیا اور بتایا کہ معاملہ ایسا ہے، اور انہوں نے پیغام دیا۔ مولا کی طرف سے ان تینوں کے دل میں ایک ایسی محبت گھر کر گئی کہ یہ تینوں دوڑتے ہوئے مولا کے طرف بھاگے اور کچھ دیر میں ہی مولا سے جا کر ملے اور ہاتھوں کو جوڑ کر کے عرض کیا کہ نہ جانے آپ کی شخصیت میں کیا اثر ہم نے دیکھا اب امام کے ایک طرز عمل سے کہ ان لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم غیر مذہب کے ہیں، اسلام سے تعلق نہیں، لیکن پھر بھی ان کا طرز عمل ہمارے ساتھ اتنا اچھا، یعنی دین اسلام کتنا بہترین دین ہوگا، یہ امام دین کے کس قدر بہترین ہوں گے، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ مثال ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر واقعہ کربلا میں کہ جب روز عاشورہ کس طرح سے وہب کلبی نے اپنی شہادت کو پیش کیا اور ماں نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ میرا بیٹا اپنی جان کو اس طرح سے قربان کر رہا ہے، تو یہ ایک مثال بھی ہم نے دیکھی۔ اور یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا نے فرق نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو میں انہیں راہ حق کی دعوت کیوں دوں یا ان سے مدد کیوں مانگوں۔ بے شک یہاں پر مولا نے اپنی طرف سے مدد بھی کی، حجت بھی تمام کی۔ دوسری مثال میں زہیرقین کی دینا چاہوں گی کہ جناب زہیرقین کے بارے میں ملتا ہے کہ جو مطلب مولا کی طرف اس طرح سے ان کا دل رجوع نہ تھا، کیونکہ یہ علی کے شیعوں میں سے نہیں تھے، مولا علی کے شیعوں میں سے یہ نہ تھے، بلکہ ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، اور یہ اپنے آپ کو بچا بھی رہے ہیں مولا سے، ملنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ فرزند رسول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ سے سوال کر لیں ساتھ چلنے کا، اور ان کا دل اس وقت یہ تھا کہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اب اتفاق یہ گزرا کہ واقعہ پورا تفصیل سے موجود ہے تاریخ میں کہ ایک مقام پر جب مل گئے ہیں تو اب مولا کی طرف سے پیغام آیا کچھ دیر کی ملاقات کا۔ بہرحال زہیرقین نے سوچا کہ فرزند رسول کا پیغام ہے، چل دیے امام کے پاس آئے، امام سے کچھ اس طرح سے امام نے ان سے کلام کیا کہ اب جو پلٹے ہیں تو آ کر کے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم اپنے گھر، میں نے جو بھی مال و متاع میرے پاس موجود ہے میں تمہیں دیتا ہوں، یہ لے کر کے تم اپنے مائکے چلی جانا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بقیہ زندگی بسر کرنا چاہو تو کرنا، لیکن اب یہاں سے میں رخ کر رہا ہوں مولا حسین کا اور اپنی جان ان پر قربان
کرنے کے لیے اور مسکراتے ہوئے ظہیرقین چلے ہیں. یعنی مولا نے یہاں پر یہ بھی فرق نہیں کیا کہ کسی اور عقیدے کا ہے, کسی اور عقیدے سے تعلق اس کا ہے تو میں اس کے ساتھ فرق کروں, میں اس کے لیے حجت تمام نہ کروں یا میں اس کی آخرت کے بارے میں نہ سوچوں. نہیں, مولا نے ان کی بھی آخرت کے بارے میں سوچا ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے امام نے ایک یکجہتی قائم کی ہے. تیسری مثال ہم جناب حر کی دیکھیں کہ جناب حر جو کہ مخالفین میں سے ہو کر کے سامنے آئے تھے, لیکن ان کے ساتھ طرز عمل امام کا یہ رہا کہ بھلے میرا مخالف ہے تو کیا, لیکن مجھے بھائی چارہ پیش کرنا ہے. اور امام نے نہ صرف حر کو, پیاسے حر کو, بلکہ پورے لشکر حر کو, ان کے جانوروں کو بھی سیراب کر دیا. اور جس کا اثر ہم نے کربلا میں دیکھا کہ حر نے یزید کو چھوڑا ہے اور جنت کی طرف یعنی مولا حسین کی طرف چلے آئے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. اور یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے, صاف ہو جاتی ہے کہ مولا کا جو پیغام تھا وہ کسی ایک قوم تک محدود نہ تھا اور تا قیامت ایک قوم تک محدود نہیں رہے گا. امام حسین علیہ السلام اور پیغام حسین ہر کسی کے لیے, ہر انسان کے لیے ہے, انسانیت کے لیے ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم جن امام حسین علیہ السلام کے اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں, جن کی مجلسوں میں جاتے ہیں, جن کے نام پر فرش عزا بچھاتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, مولا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں, وہیں جب بات کسی کی مدد کرنے کی آتی ہے تو وہی عزادار, وہی حسین کا چاہنے والا اب لوگوں میں فرق کرنے لگتا ہے. تو یہ چیز دین اسلام کی نظر میں کیسی ہے, یا ہم یوں کہیں کہ مولا کی نظر میں یہ چیز کس طرح ہوگی؟ یقیناً یہ اس چیز کی مذمت اسلام نے بھی کی ہے, تو اور ظاہر سی بات ہے مولا حسین کو یہ چیز کیسے پسند آئے گی. جو مثالیں میں نے ابھی پیش کی یہ بالکل واضح دلیل ہیں کہ مولا نے فرق نہ کیا اس کے متعلق کہ کوئی عیسائی ہے یا کوئی غیر شیعہ ہے یا کوئی ایسا ہے جو میرا مخالف ہے. نہیں, مولا نے ان کی بھی مدد کی ہے. تو یقیناً یہ ماہ محرم بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جب کسی کی مدد کرنے پر آئے تو ایک مرتبہ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں سماج میں ایک بھائی چارے کا ماحول قائم کرنا ہے. اسلام نے ہمیں امن و امان, سلامتی کا حکم دیا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. تو یقیناً جب یہ سوچ کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو مولا حسین علیہ السلام کی زندگی کے یہ تمام واقعات ایک مرتبہ نگاہوں کے سامنے ہمیں مثال کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر انسان یہ فرق نہیں کرے گا. بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم بات غیروں کی تو بڑی دور کی بات ہے, اپنوں کی بھی امداد کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے ہم فرش عزا بچھاتے ہیں. اور ہم نے بہت کچھ خرچ کیا مجلس امام حسین میں, بہت ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مولا حسین کی مجلسوں میں خرچ کیا جائے. بہت اچھی بات ہے, اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ کچھ خرچے ہیں کہ جن کے عوض میں اللہ پلٹ کر اس قدر دیتا ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. جس میں ایک ہے خمس کی ادائیگی پر, خمس کی ادائیگی کے بعد پروردگار عالم پلٹ کر اس قدر عطا کرتا ہے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. دوسرا مجلس امام حسین علیہ السلام میں خرچ کرنے کا ثواب, اور تیسرے کہ اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کرنے کا ثواب. کہ جو بعض اوقات ہم غیروں تک پہنچنا تو بڑی دور کی بات آ جاتی ہے, ہم اپنوں کی بھی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں مجلس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم مجلس میں جو تبرکات بانٹ رہے ہیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر آپ چاہتی ہیں. اگر خدمت آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ بھوکوں کے پیٹ بھر سکیں مولا حسین کے نام پر, تب تو یہ بات بہت اچھی. لیکن یہ کہ ہمارا نام ہو جائے کہ جیسا تبرک ہم نے بانٹا تھا, جو کمپٹیشن چلتا ہے اکثر کہ جیسا تبرک ہم نے بانٹا تھا ویسا تو کوئی اور کیا بانٹے گا. بھلے اس کے لیے دوسری جانب اس ریاکاری کے لیے ہم نے دوسری جانب ایک ایسا انسان جو رشتہ دار ہو یا ہمارا پڑوسی ہو یا کوئی غیر مذہب سے ہو, اس کو کوئی مدد ہے وہ ہمارے در پر آ گیا, ہم اس کی مدد یہ کہہ کر نہیں کرتے کہ ابھی مجلس میں بہت خرچ ہمیں کرنا ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک ضرورت مند ہے, ہم نے اپنے تبرکات ہم جو بانٹنے والے ہیں, بریانی کی جگہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم کوئی ایسا تبرک بسکٹ دے دیں, لیکن مولا اسے قبول کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ایک ضرورت مند جو ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی ضرورت سے آپ کے در پر آیا ہے, انکار آپ کا کر دینا یا اس کی دل آزاری کر دینا, یقیناً یہ بھی تو سوال انسان سے کیا جائے گا. یہ ماہ محرم ہمیں ان باتوں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. یقیناً اسی طرح ایک اور چیز جو ماہ محرم میں کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے سسٹر, وہ یہ بھی ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں اتحاد کی اور ڈویژن نہ ہونے کی, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں اکثر جانے انجانے میں نہ جانے کئی ایسی چیزیں کہہ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آس پاس ہمارے محلے میں جو دوسرے
فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اکثر ان کی دل آزاری ہو جاتی ہے. جی یہ بھی بہت اہم بات ہے, غور کرنے لائق ہے یقیناً کہ ہم اپنے جوش میں کہ جیسے کہ بعض اوقات مجلسیں منعقد کی گئیں اور کچھ نعرے اس طرح کے لگا دیے گئے کہ جس کے ذریعے کسی دوسرے فرقے کی دل آزاری کی گئی یا ان کے مقدسات کی توہین کی گئی ہے, اس کی بھی اجازت ہمیں نہیں ملتی. اور خود ہمارے علماء کرام آیت اللہ سستانی وغیرہ کے اگر ہم فتووں کی بات کریں تو ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی دوسروں کے جو مقدسات ہیں, دوسرے فرقوں کے مقدسات ہیں, ان کی توہین کرنے سے سختی سے منع کیا ہے. تو اگر ہم ان باتوں کا ہم اپنے علماء کرام کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کی باتوں کو مانتے ہیں, تو کیا یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے؟ بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام در اصل لوگوں کو ایک کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم اپنی مجلسوں میں نہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری ہم خیال ہیں, ہم عقیدہ ہیں, بس وہی آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر بھی آنا چاہتا ہو یا آ جائے, دل پلٹ جائے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک شیعہ فرد ہے, اس کے پڑوس میں کوئی دوسرے ہیں, غیر ہیں, غیر شیعہ فرد رہتے ہیں, لیکن دونوں کے بیچ میں اچھی بانڈنگ ہے, گھر میں دونوں کے آنا جانا ہر چیز, مجلسیں ہوتی ہیں, وہ بھی شرکت کرتے ہیں. اب بتائیے وہ انسان اگر آئے تو کیا ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے اس کا دل اور زیادہ مولا حسین کی طرف وہ اور زیادہ راغب ہو, اور اس کا دل مجلسوں کی طرف زیادہ راغب ہو, عشق حسین اس کے دل میں جلوہ گر ہو جائے. بلکہ ہم کچھ ایسی باتیں کبھی بیان کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آنے والے حر کا راستہ ہم روک دیتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے دل پلٹ سکتے ہیں. ہم مولا حسین علیہ السلام کی مثال دیکھیں کہ جناب حر کے لیے کیا طرز عمل اپنایا. آج بھی بہت سے ایسے حر ہیں جو آنا چاہتے ہیں, لیکن ہم کچھ ایسے ماحول انہیں ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, کچھ ایسے حالات پیش کر دیتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اگر آئے تو دوبارہ پھر آنا نہیں چاہتے. تو لہٰذا اپنی مجلسوں میں جو بھی عنوان بیان کیے جا رہے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بانیہ مجلس جو ہیں وہ ذاکرین سے التجا بھی کیا کریں کہ کچھ اس موضوع پر بھی آپ پڑھیے, کچھ اس موضوع کے متعلق بھی بیان فرمائیے, تو تاکہ ان چیزوں کے متعلق وہ بیان کریں. اور پھر نعرے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی بالخصوص خیال رکھا جائے کہ ان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات نعروں میں نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. اور ویورز ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا ہوگا کہ بنیاد حسینیت انسانیت ہی ہے. ہم کسی بھی انسان کو ٹھیس پہنچا کر اسے مولا کے قریب نہیں لا سکتے. جب مقصد حسینیت ہی لوگوں کو ایک کرنا ہے تو ہماری مجلسوں میں ایسے نعرے کیوں بلند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تفرقے بڑھتے ہیں؟ یہ مہینہ اگر اتحاد کا اور بھائی چارے کا ہے تو کیوں ہم جانے انجانے میں ان مہینوں میں ایسی چیزیں کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں؟ سسٹر, جہاں ہم نے اس بات کا خلاصہ کر دیا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہماری مجلسوں کے ذریعے کسی کی دل آزاری نہ ہو, وہیں پھر سے اگر ہم وہ دیکھیں وہ پیغام, وہ قربانی جو امام حسین علیہ السلام نے دی, جو کہ کسی ایک قوم تک, کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہے, تو مولا نے آج کس طرح سے گلوبل لیڈرز کو اور دیگر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انسپائر کیا ہے. یقیناً ہم اگر جائزہ لینے کی کوشش کریں تو ایسی بہت سی شخصیتیں موجود ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں, نان مسلمس افراد ہیں, لیکن انہوں نے بھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان کے انقلاب کا طریقہ تھا, جو طرز عمل مولا نے اپنایا تھا یونٹی اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے, اس سے متاثر ہو کر کے مولا کی مدح کی ہے, مولا کے بارے میں بیان کیا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. جیسے کہ ایڈورڈ جی براؤن, انہوں نے بھی اس طرح سے بات پیش کی ہے کہ کربلا کے خون آلود میدان کی یاد دہانی, جہاں رسول اللہ کا نواسا پیاس سے تڑپتا ہوا اپنوں کے لاشے سے گھرا رہا, اس وقت سے لے کر اب تک کسی بھی وقت بیدار ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی یہ خود اپنی ریسرچ کے بعد اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ بیدار انسان کے ہونے کے لیے یہی واقع کربلا ہی کافی ہے, اگر انسان توجہ دے دے, غور کر لے. ہم گاندھی جی کی مثال دیکھتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جو کہ فادر آف دا نیشن ہیں, یقیناً, اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ جو بہت ہی عام ہے اور ہر ایک اس کے متعلق جانتا ہے کہ میں نے جو اہنسا کا راستہ اپنایا, اہنسا کا مارگ, یہ مجھے کہاں سے توفیق ہوئی, یعنی اس کے لیے مجھے کس سے میں انسپائر ہوا,
انہوں نے کہا کہ مجھے انسپریشن امام حسین علیہ السلام سے ملا. یہ جملہ بھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر مجھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے مانند ساتھی مل جاتے تو آزادی کے لیے میں اور زیادہ تیزی سے یہ آزادی کے مقصد کو حاصل کر سکتا تھا. ڈاکٹر راجندر پرساد کی مثال ہم دیکھیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے جو جملے بیان کیے یہ کہتے ہیں کہ امام کی قربانی کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کی بقا کے لیے تھی. ایک اور مثال ڈاکٹر رادھا کرشنن، انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ کئی برسوں پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی لیکن وہ آج بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. ہم اس کی مثال محرم سے لے کر 40 تک اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کے چاہنے والے آج کہیں پر قوم و ملت کی کوئی محدودیت نہیں ہے کہ ہاں یہ قوم کا ہے تو ہی وہ مولا حسین سے محبت کرے. نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کے چاہنے والے شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بہت سے مسلمانوں کے بھی. یقین مسلمان تو محبت کرتا ہی ہے چاہے وہ سنی ہو شیعہ کوئی بھی ہو، لیکن وہ تمام مسلمان مولا حسین سے محبت کرتا ہے. لیکن نان مسلمس میں بھی ہم دیکھیں تو بہت سے ہندو برادران کس قدر عقیدے کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں. حسینی برہمن مشہور بھی ہیں، ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. سکھ افراد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ مولا حسین کی محبت میں یادگار حسین کے طور پر سبیلے بھی لگاتے ہیں، تبرکات بھی تقسیم کرتے ہیں. بروز 40 بالخصوص ہم جو دیکھتے ہیں ایک ورلڈ کا لارجسٹ گیدرنگ ہوتا ہے جو یعنی کہ 40 مولا حسین کا، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے. وہاں پر مسلمان بھی ہے، نجف سے پیدل مشی میں وہاں پر ہندو بھی نظر آتے ہیں، سکھ بھی نظر آتے ہیں، عیسائی بھی نظر آتے ہیں، کئی دوسرے فرقے کے مذہب کے لوگ وہاں موجود ہیں کیونکہ مولا حسین کا پیغام ہی پیغام انسانیت تھا اور اس کے ماتحت یہ تمام لوگوں کے دل خود بخود آقا حسین کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا سسٹر آپ نے. اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.